اٹھیے کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی چادر اوڑھے لپیٹے سو رہے تھے تو ان کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ تانبے کے گھڑیال سے بج بج کے ایک گونج آنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ صبح صادق وقت غار میں آنے والا نووارد پھر سے آوارد ہوا ہے، جو جاتے جاتے پورے آسمان پہ چھایا ہوا کرسی پہ بیٹھا اپنا نام جبرائیل علیہ السلام بتا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، ماتھے پہ پھر پسینہ آ گیا، جسم بھاری فولاد جیسا وزنی ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا خدا کے بھیجے لفظوں میں گویا ہوا، اے چادر میں لیٹے ہوئے اٹھیے اور بتائیے اپنے رب کی عظمت، رکھیے اجلا اپنا لباس اور دور رہیے ناپاکی سے، جتانے کے لیے احسان نہ کرنا، نہ زیادہ کی طلب رکھنا، جڑے رہنا اپنے رب کے ساتھ صبر کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے لبوں سے سرکتے ہوئے خدا کے بھیجے یہ الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میں اتر کے دل و دماغ پہ نقش ہوتے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لفظوں کو سن کے اپنے منہ میں بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے تھے۔ جسم کپ کپا رہا تھا، آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی، اور ماتھے پہ پسینے کی معطر بوندیں پھر سے موتیوں کی طرح جھلملانے لگی تھیں۔ اس سورت مدثر کی پہلی آیات تھیں۔ 56 آیات کی اس سورت مدثر کی باقی 49 آیات بعد کے سالوں میں اتری تھیں۔ غار حرا میں صبح دم بیتی ہوئی حالت ایک بار پھر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیت رہی تھی۔ کن پٹی کی نبض اعصاب پہ بج رہی تھی، چہرے کا رنگ پھر سے پیلا ہو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنا لایا ہوا پیغام پہنچا کے پھر چلے گئے، اور کمرے میں ایکا ایکی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئیں۔ شاید انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے سے تذبذب میں ان کے کہے کچھ الفاظ سن لیے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیلا چہرہ، گھبرائی آنکھیں اور ماتھے پہ پسینہ دیکھ کے سہم گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور سے لمبے سانس لینے کی خاطر اپنے بستر پہ کوہنیوں کے بل اٹھے بیٹھے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پوچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی سوچیں کمرے میں کسی اور کو دیکھنے کی کوشش میں لگی ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ شدید دباؤ اور طبیعت میں غیر معمولی گھبراہٹ دیکھ رہی تھی۔ صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے کچھ نہ پوچھا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں تو معلوم کریں گی۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں قدم رکھتے ہی بستر کی راہ لی تھی اور کہا تھا، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کالی چادر انہیں اوڑھا دی، کچھ دیر تک ان کے پاؤں سہلائے، اور جب دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے تو اٹھ کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی طرف چپکا رہا۔ اس وقت ان سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا، سرکار بتائیے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور بولے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے وہ واقعہ بتایا جو صبح صادق وقت غار حرا میں بیتا تھا۔ وہ سارے جملے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ اس کمرے میں تھوڑی دیر پہلے جو جبرائیل علیہ السلام سے سنا تھا وہ بھی کہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح دم گھبراہٹ میں جبل نور سے اترتے سمے آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی کرسی پہ پیغام بھیجنے والے کا حلیہ بیان کیا اور بتا دیا کہ وہ کہہ رہا تھا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل نور کے اس پتھر کا بھی بتایا، کافی عرصے سے جب آپ اس کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے آہستگی سے دھیمی مدھم آواز میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب بیتی باتیں بتا رہے تھے، کیونکہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف زوجہ ہی نہیں، سب سے قریبی ساتھی، غمگسار اور محب دوست بھی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے میں شاعر یا کاہن نہ سمجھا جاؤں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پہ محبت کے ڈھیر تو ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رہتے تھے۔ اس لمحے ان کی آنکھوں میں آسمان کے سارے تارے عجیب چمک لیے دمکنے لگے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کو محبت سے پکڑ کے بھینچا اور کہا، آپ کو مبارک ہو، مجھے جس لمحے کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ابھی تک خوف اور کپکپاہٹ تھی، لگتا تھا وہ کوئی انجانہ شدید دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بولیں، سنیے